میں کہتا ہوں کوئی شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ اگر میڈیکلی اس کی لائف کے بارے میں ڈاکٹرز بتا دیں کہ بھائی تو ہونے والا ہے، اب تو اتنے ہفتوں کا مہمان ہے، اسے بتا دیں، ٹھیک جانا تو ہے نا جی، مسلمان کیوں موت سے گھبرائے، مرنا تو ہے نا، جانا بھی مر جانا ہے، بالکل ٹھیک، عین ممکن ہے جو بتا رہے ہیں وہ پہلے چلے جائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو ڈاکٹر خبر دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے 6 مہینے بعد جانا ہے، وہ تو 3 مہینے بعد خود چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس سے توبہ کروا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ یعنی اور اس کے اوپر یہ بھی فارمولہ نہیں لگے گا کہ اس نے موت کے غرغرے میں توبہ کی ہے، موت کا غرغرہ ابھی نہیں آیا اس پہ، ٹھیک، غرغرہ وہ ہے جس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے، جب یہاں پہ سانس اٹک جاتا ہے، تو اسے توبہ کا موقع مل گیا، یہ بڑی نیکی ہے، اس کو بتا دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بتا دیں یہ بتائیں کہ کیا مرنے سے پہلے اپنی قبر کی جگہ کی نشاندہی کر دینا کہ بھئی مجھے یہاں دفنانا لا کے، لازم یہ میری قبر یہاں بنائی جائے گی، یا پہلے سے جگہ خرید کے رکھ لینا، کہا جائے کہ مجھے اس جگہ پہ دفنایا جائے لا کے، یہ ٹھیک؟ اچھی چیز ہے، ایسے کرنا چاہیے، بہتر ہے کہ ایسے کیا جائے، ٹھیک، کہ آپ اپنے لیے جگہ کوئی مخصوص کریں۔ صحیح، دیکھیں نا سیدنا عمر نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کو زخم لگا 3-4 دن تک یہ حالت رہی کہ جو کچھ کھاتے تھے معدہ کٹ کیا تھا، نکل جاتا تھا، پھر انہیں یہ پتہ چل گیا اب میں نہیں بچوں گا، پھر انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کی۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، 5-6 صفحوں میں پھیلی ہوئی ہے، 3700 نمبر حدیث ہے بخاری میں۔ اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو اما عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اور کہنا عمر بن خطاب، امیر المومنین نہ کہنا، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وہ حکم سمجھ لے، میں بس عمر بن خطاب ہوں، اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک، ادروائز مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ ثبوت ہو گیا کہ اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی جا سکتی ہے، لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گا۔ لیکن حضرت عمر نے پھر بھی کہا کہ وفات کے بعد ایک دفعہ پھر پوچھ لینا، ٹھیک ہے، اور ان کی خواہش پوری بخاری میں ہے کہ حضرت عمر دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے موت دینا تو اپنی راہ میں شہادت کی، اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت دینا، دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آ جاتا ہے کسی نیک شخص کو کسی قبرستان میں دفنا دینا جہاں پہ گناہ گار موجود ہوں جن کو دفنایا گیا، تو اس کے وہاں قبرستان میں دفن ہونے سے باقی جو مردوں پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، یا کچھ خاص کوئی ایسے ایام اس طرح کی کوئی چیز تو خیر رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے بخاری مسلم میں کہ ایک مسجد نبوی میں حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی، کچھ دن وہ غائب رہی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نہیں آ رہی، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو چند دن پہلے فوت ہوگی۔ آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے لیے ایک صفائی کرنے والی عورت بھی کتنی، اور مسجد کی صفائی، آپ علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے وہاں جنازہ پڑھا اس کی قبر پہ، اور اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان سب کو نور سے بھر دیا۔ اللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی قبرستان میں جا کے دعا کرے، یا اہل قبرستان کے اوپر جنازہ پڑھے، وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، بار بار پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے احد کے شہداء پہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنی وفات سے چند مہینے، 1 مہینہ پہلے عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ دیکھا، اور وہ آپ کا خطبہ وہاں پہ تھا بقیع غرقد قبرستان میں، کہا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو، مجھے اپنے بعد تم سے ایک خطرہ نہیں بھوکے مرو گے، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تمہیں دے گا، رومنز اور پرشینز کے خزانے پھر آگے نا۔ تو اصل میں حضور نے میسج دیا کہ دیکھو احد میں یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم نے بعد میں کھانا ہے، یہ لوگ دنیا میں نہیں کھا سکے، ٹھیک ہے، اور دوسرا تم نے مر کے ادھر ہی آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ۔ اس میں الفاظ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے خدشہ ہے کہ تم بھی پھر ایک دوسرے کو دنیا کی محبت میں قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہو۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ قبرستان جا کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، تو جنازہ پڑھیں، نیک بندہ کوئی جنازہ پڑھے، کوئی دعا کرے تو یقیناً سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا، میں نے تیرا مرتبہ بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی یہ بتائیں کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے، اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے یا کسی بھی فوت شدگان کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے،
کیا جو قبر میں موجود میت ہے اس کو خبر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آیا دعا کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی بتائی کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر دیتا ہے کہ تیرے بیٹے نے استغفار کی تو یہ تیرا مرتبہ بلند ہوا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہم مردوں کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے. اہل ایمان کے لیے قبرستان جا کے دعا کرنا یہ اہل ایمان کا حق ہے کہ مسلمان اپنے فوت شدگان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے, وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن جو ہم یہ سلام کرتے ہیں یہ سلام کا ان تک پہنچنا یہ برزخی موڈ ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ فزیکل پہنچنا ہے پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں نا تو ہمیں باہر آواز آنی چاہیے. ٹھیک, تو باہر تو نہیں آتی آواز. جی صحیح. اس طرح ہماری بھی اندر کوئی نہیں جاتی, بلکہ اللہ ہماری بات ان تک پہنچاتا ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے, ٹھیک, اس کی حسرت میں اضافے کے لیے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے, یا اہل ایمان کے لیے تسلی کہ دیکھو یہ تو چھوڑ کے چلے گئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. جو بخاری مسلم میں ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک ہی اندر جاتے ہیں. اعمال اندر جاتے ہیں, رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہم جب جنازے کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا جنازہ تو اہل تشیع بعد میں آتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 تکبیرات ہیں اور اہل تشیع کے ہاں 5 تکبیرات ہیں. وہ 4 تکبیرات کر کے ایک تکبیر اپنا اضافہ کر کے وہ تو جنازہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات اگر ایسے کوئی فضا بن جائے کہ اہل تشیع جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اہل سنت جنازہ پڑھنا ہے, تو جب وہ 4 تکبیرات ہو جاتی ہیں تو اہل سنت حضرات کیا کریں, پہلے سلام پھیر لیں یا انتظار کریں؟ نہیں, اہل سنت کے ابھی 5 تکبیریں ہیں, 4 بھی ہیں 5 بھی ہیں. بخاری شریف میں 4 تکبیرات ہیں, مسلم شریف میں 5 ہیں. نبی اسلام نے 5 تکبیرات. اہل سنت اپنے جنازوں میں پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث تو 5 ہی کرتے ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب کا جب جنازہ ہوا انہوں نے وصیت کی تھی کہ 5 تکبیرات ہوں گی, تو ان کے جنازے میں 5 ہوئی تھی. مولانا اسحاق صاحب کے جنازے میں 5 ہوئی تھی کہ تاکہ یہ مردہ سنت زندہ کی جائے. یہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں, 4 بھی پڑھی ہیں. اہل سنت کے یہاں دونوں روایتیں ہیں. لیکن جس علاقے میں یہ رائج نہ ہو چیز, اس رائج کو چھوڑیں, ہم نے تو ان متس کو توڑنا ہے. دیکھیں ہماری ماں ام حبیبہ جو حضرت معاویہ کی بہن تھی اور ام المومنین ہیں, جی, ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب 3 دن گزر گئے انہوں نے خوشبو لا کے جسم پہ ملی. اس زمانے میں عورتوں میں ایک رواج تھا کہ وہ رنگدار خوشبو جسم پہ ملتی تھی. ٹھیک. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے تو کیا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے کے اوپر, 4 مہینے 10 دن. تو میرا باپ مرا, آج 3 دن پورے ہوئے, میں نے اعلانیہ سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں. یہ ہماری ماں کی سنت ہے. ہماری ماں کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن کے بعد وہ خوشبو ملتی, یہ بتانے. لیکن یہ ایسی چیز, اگر وہ چیز بھی جائز ہے یہ بھی چیز جائز ہے. اگر یہ چیز کرنے سے معاشرے میں ایک نئی چیز, ایک نیا فتنہ جو ہے, وہ فتنہ تو وہ ہے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے دین کو بگاڑ کے داخل کیا. ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, تب چینج آئے گی نا. دیکھیں یہ ہماری مجرمانہ خاموشی تھی جس نے دین کو آج اس حد تک پہنچا دیا کہ دین کو لوگ جو ہے وہ گمراہی سمجھتے ہیں اور گمراہی کو دین بنا لیا ہوا ہے. نہیں, اب دیکھیں جب جنازہ کے اختتام ہوتا ہے ہمارے یہاں جو سب کانٹیننٹ ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پہ دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. حرمین شریف میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے. تو اکثر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جنازے پہ اگر ایک طرف سلام پھیر لیا جائے تو بعد میں پیچھے. جناب ہم نے تو اپنے سوا سارے پیچھے حنفی تھے, ہم نے ایک طرف سلام پھیر کے پورا بریف کر کے جنازہ اسی طریقے سے پڑھایا. کر لیں جو کچھ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مجھے بتائیں جب یہ حنفی حضرات ہمارے حرمین جاتے ہیں تو امام کعبہ کو جا کے گریبان سے پکڑتے ہیں کہ آہستہ امین کو رفع دین چھوڑ دو, کرتے ہیں نا. تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم قانون بتائیں گے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں اہل حدیث سے بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اہل حدیث نے جو کمپرومائز کیا بعض چیزوں کے اندر وہ سنت پھر بیک فٹ پہ چلی گئی, لیکن سب نے نہیں. شیخ زبیر صاحب کے جنازے میں ایک سلام پھیرا گیا, مولانا اسحاق صاحب کے جنازے میں ایک سلام پھیرا گیا. ہمارے یہاں پہ ایک استاد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو شاگرد بھی شیخ زبیر صاحب کے, انہوں نے اپنے والد صاحب کا جنازہ رشتہ داروں کا پڑھایا, انہوں نے ایک طرف سلام پھیرا. اہل حدیث عالم ہے, حالانکہ اہل حدیث بھی 2 طرف پھیرتے ہیں. پوچھے وہ کہتے ہیں ہاں ایک طرف ہے لیکن ذرا معاشرہ ہے.
معاشرے کو چھوڑیں, معاشرہ, اسلام تو خود معاشرے سے ٹکرانے آیا ہے, اور پھر مسلمان اس کے ساتھ. کل کو تو آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کی مت یہ ہے کہ آپ نے شادی شدہ جوڑے کو فلاں دربار کے اوپر لے کے جانا ہے, ہم کہیں گے بھائی نہ, یہ کام نہ کرو. ٹھیک, بھائی اسلام کیا کہہ رہا ہے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کی چیزیں, ہاں اس میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, جہاں پہ دو رائے موجود ہوں وہاں پہ آپ ایک رائے کو اڈاپٹ کریں, لیکن سنت کو قتل کر کے نہیں. ٹھیک ہے, جس طرح عائشہ سے انکاری بخاری مسلم میں کہ اگر تیری قوم نئی نئی جالی سے نہ بھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا. ٹھیک ہے جی, نبی علیہ السلام نے حتیم کو باہر رہنے دیا, لیکن وہ باہر اس طرح کا نہیں ہوا, چھوٹی دیوار تو ہے نا, بالکل نشانی تو نشانی تو موجود ہے.